جو سب سے زیادہ جس امام کو ہم بھول کے بیٹھے ہوئے نا، وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ پر اللہ ہم کو معاف کرے کہ جس امام کے ساتھ ہم کو اللہ کے سامنے جانا ہے روز محشر، ہم مولا کے ساتھ، مولا کے چاہنے والے مولا کے زمانے کے شیعہ جائیں گے، مولا حسن کے زمانے کے جو شیعہ تھے مولا حسن کے ساتھ، مولا حسین کے زمانے کے جو شیعہ تھے مولا حسین کے ساتھ، امام زین العابدین علیہ السلام، وہاں سے ہر امام کے دور کے شیعہ اپنے امام کے ساتھ جائیں گے۔ اللہ قرآن میں ویری کلیئر میسیج دے رہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوما ندعو کل اناس بامام، کہ ہم تم کو تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو ہم جو جائیں گے وہ اس امام کے ساتھ جائیں گے، کسی امام کے ساتھ جائیں، بات ایک ہی ہے، مولا کے ساتھ جاؤ یا مولا حسین کے، مولا حسن، کسی امام کے یا امام زمانہ کے ساتھ۔ یہ ذہن میں مت رکھو کہ ارے میں ان کے ساتھ جاؤں گا، بابا یہ اصل امپورٹنٹ چیز ہوتی کہ امام کے ساتھ رہنا، امام کے ساتھ ہم موجود رہنا، امام کی ایک نظر کرم رہنا روز محشر، ڈے آف ججمنٹ میں، دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ انلیس وی بلڈ آور ریلیشن شپ ود امام ہمارے ساتھ کیسا رہیں گے۔ تو بہرحال تو کل لاسٹ ویک جہاں بات پہنچی تھی میں وہیں سے لے کے چل رہا کہ لاسٹ ویک دو نائبین کا ذکر تھوڑا سا میں بریف کر دوں آپ کو کہ اسمالر اوکلٹیشن میں جو جس کو غیبت صغریٰ بولتے، وہ شروع ہوئی تھی 15 شعبان 15 شعبان 260 ہجری 8 ربیع الاول 260 ہجری 8 ربیع الاول کو اسمالر اوکلٹیشن شروع ہوئی کہ جس میں 11 امام کی شہادت کے فوراً بعد، اس وقت زمانے کے امام کی جو ایج تھی وہ جسٹ 5 ایئرس کے تھے، 5 سال کے تھے۔ تو امام نے کیا کیا تھا کہ اپنا جو پہلا نائب بنا تھا وہ عثمان ابن سعید کو بنایا تھا، میں نے ان کا ذکر کیا۔ اس کے بعد جو امام کے نائب تھے وہ محمد ابن عثمان، انہی کے بیٹے محمد ابن عثمان تھے کہ جن کا پیریڈ 305 ہجری میں ختم ہوا، یعنی 260 ہجری سے 305 ہجری تک یہ باپ اور بیٹے دونوں امام کے ڈائریکٹ نائب تھے۔ یہ یاد رکھنا کہ یہ ڈائریکٹ نائب ہے، جو غیبت صغریٰ میں 4 امام کے ڈائریکٹ سکسیسر بولے، نائب بولیں کہ جو مومنین سے کانٹیکٹ میں رہتے تھے اور مومنین سے کانٹیکٹ میں رہنے کے بعد امام ان سے ڈائریکٹ ملتے تھے، ڈائریکٹ امام زمانے کا امام ان سے ملتا تھا، اور جو مومنین کے لیٹرز ہوتے تھے، جو ان کی حاجات، جو ان کی دعائیں، جو ان کا خمس، یہ سارا وہ امام کو دیتے تھے۔ پھر امام یہ نائب کو بتاتے تھے کہ یہ لیٹر کا یہ جواب، اس کا یہ جواب، تو پھر وہ جا کے مومنین کو بتا دیتے تھے کہ امام نے تمہارے لیے یہ پیغام دیا، امام نے تمہارے خط کا یہ جواب دیا۔ بہرحال تو اس طرح ویکلی بھی بعض وقت ملاقات ہوتی تھی، منتھلی بھی ملاقات ہوتی تھی، یا ریگولر ملاقات ہوتی تھی۔ یہ کوئی کتابوں میں نہیں ہے کہ کتنی ملاقاتیں امام نے کی ہیں اپنے انڈائریکٹ نائبین سے۔ میں یہاں ایک بات روک کے بولتا آپ کو کہ دیکھیے ہم امام سے ڈائریکٹ نہیں مل سکتے، ویری کلیئر میرا میسیج۔ میں اگر یہ بولوں کہ میں امام سے ملتا ہوں تو میں جھوٹا ہوں۔ امام ہم سے مل سکتا، ہم امام سے نہیں مل سکتے۔ ہمارا امام مجبور نہیں ہے کہ مل ہی نہیں سکتا، نو، یہ جو تصور ہے نا ہمارے پاس، اس تصور کو نکالو، یہ تصور نہیں ہے ہمارا۔ میں ویری کلیئر میسیج دے رہا کہ میں کہوں کہ میں امام سے ملتا ہوں تو میں جھوٹ بول رہا، میں بگ لائر ہوں، میں کبھی نہیں مل سکتا امام اگر میں یہ بولوں۔ لیکن میرا امام چاہے ڈیلی ہم سے مل سکتا، ہر لمحہ امام سے ہم سے مل سکتا، اس میں کوئی وہی نہیں ہے، امام ہمارا مجبور نہیں ہے۔ ایون جب اسمالر اوکلٹیشن تھا، جب غیبت صغریٰ تھی، اس زمانے میں بھی نائب جا کے ڈائریکٹ نہیں ملتا تھا، امام آ کر ان سے ملتے تھے۔ امام آ کے مختلف جگہوں پہ امام بتا دیتے کہ فلاں مقام پہ میں مل، وہاں آ کے امام کے لیے کیا ہے؟ امام خادر مطلق کا مظہر ہے، اللہ کی ساری طاقتوں کا، ساری صفات کا مظہر ہے، مظہر ہے اوصاف خدا کا نام امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف، ہر اللہ کی صفت کا مظہر ہے میرا مولا۔ تو امام آ کر ان سے ملتا۔ تو تیسرا جب 305 ہجری میں دوسرے نائب کا انتخاب ہوا، اس کے بعد امام نے اچھا امام بتاتے تھے کہ اب میرا تھرڈ نائب کون ہوگا، ان کو بتا۔ تو اسی زمانے میں تیسرا نائب ہمارے بنے حسین ابن رو۔ یہ بہت ہی پائس انسان تھے، بغداد کے رہنے والے، بہت ہی پائس تھے، شیعہ سنی ان کو بہت مانتے ہیں حسین ابن رو کو۔ اور حسین ابن رو سے پہلے ایک اور عالم دین تھے جسے ابو الحسن شلمغانی کہتے، وہ بہت اچھے عالم تھے ایک زمانے میں، لیکن سارا مجمع یہ سمجھ رہا تھا، میں صرف ہسٹری بتا رہا آپ کو،
ابو الحسن شرمغانی کے بارے میں پورے شیعہ کمیونٹی میں یہ بات تھی کہ تیسرے نائب اب یہ بنیں گے، تیسرے نائب ابو الحسن بنیں گے، لیکن دوسرے نائب کے انتقال سے 8 دن پہلے امام کی توقیع آئی، توقیع مبارک۔ توقیع مبارک کس کو بولتے ہیں؟ امام اس زمانے میں لیٹرز لکھتے تھے جس کو توقیع مبارک بولتے ہیں، امام کے ہاتھ کا لیٹر، امام لکھ کے ایک لیٹر بھیجتے تھے جس کو توقیع مبارک بولتے ہیں۔ تو امام کے کئی اس میں وہ آئے، ارشادات آئے توقیع مبارک میں، کئی چیزیں آئیں، اور ایون شیخ مفید کے انتقال پہ امام کا توقیع مبارک آئی تھی۔ تو بہرحال تو امام کا لیٹر آیا کہ دوسرے نائب کو کہ تم اپنا نائب، تھرڈ نائب تم جو اپنا سکسیسر بناؤ گے وہ حسین ابن رو کو بناؤ۔ ابو الحسن شرمغانی بگڑ گئے۔ اب سوچو کہ جو امام کا چاہنے والا تھا ایک دور میں، جب اس کو عہدہ نہیں ملا، امام نے اپنا نائب نہیں بنایا تو بگڑ گئے۔ تو میں یہی بول رہا کہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ہمارے پاس بھی آج یہی ہے کہ میں اتنی عبادت کر رہا، میں اتنی دعا مانگ رہا اور مجھے کچھ نہیں مل رہا۔ ارے ٹرسٹ آن یور اللہ کہ اللہ جو کرتا، امام جو کرتا وہ بہتر کرتا۔ یہ بلڈ ہونا کہ مولانا میں تو اتنی بھی عبادت کرتا ہوں، میں تو اتنی مجلسیں کرتا ہوں، میں تو اتنے ڈونیشن دیتا ہوں، یہ بیماری میرے پاس کیوں ہے، یہ پرابلم میرے پاس کیوں ہے، یہ ذہن میں کبھی نہیں گا، یہ کبھی نہیں۔ یہ تو کھنا میں مولا کا مولا نے تم اس کے باوجود بھی تم کو عطا کر، یہ نافرمانی ہے کہ اگر دے تو خوش، نہیں دے تو ناراض۔ یہ تو دنیا والی ہے بات ہوگی، امام کے ساتھ کبھی نہیں کرنا ہے، یہ کبھی تصور میں بھی نہیں لانا کہ میں اتنی عبادت کے بعد میرے لیے یہ پرابلم کیوں ہے۔ پرابلم آنا وہ بھی مرضی الہی ہے، وہ بھی تمہارا امتحان ہے۔ دوبارہ تو ابو الحسن شرمغانی بگڑ گیا، ناراض ہو گیا، وہ مرتد ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ امام کا بعد میں توقیع آ گئی کہ یہ جو ہے مرتد ہو، یہ ہٹ گیا، سیدھے راستے سے ہٹ گیا، صراط مستقیم سے ہٹا۔ تیسرے نائب حسین ابن رو بنے۔ یہ حسین ابن رو کون ہے؟ آپ جو 14 شعبان کی رات کو جو آپ عریضہ لکھتے ہیں نا، جو ایک فیمس عریضہ ہے 15 شعبان کی صبح کا، جو پرنٹڈ عریضہ ہے، بالکل باریک سے دعائیں لکھی ہوئی رہتی، وہ دعا میں آپ پڑھتے، وہ جو عریضہ آپ بھیجتے وہ حسین ابن رو کے ذریعے بھیجتے، تیسرے نائب کے ذریعے۔ یہ بھی بڑے پائس تھے۔ ان کا پیریڈ چلا 326 ہجری تک، آلموسٹ 17-18 سال، 19 سال ان کا پیریڈ چلا۔ اس کے بعد ان کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے علی ابن سمری کو اپنا نائب بنایا۔ ان کا پیریڈ ہوا 326 ہجری سے 329 ہجری۔ میں پورا آپ کو ہسٹری بتاؤں۔ یہ نائب، تیسرے نائب ختم ہوئے، اس کے بعد چوتھا نائب شروع۔ ان کا پیریڈ چلا 329 ہجری 15 شعبان تک۔ تو میں نے شاید پہلی تقریر میں کہا تھا کہ 15 شعبان جو ہے 3-4 چیزوں کے لیے وہی امپورٹنٹ ہے۔ اسمالر اوکلٹیشن 15 شعبان کو ختم ہوا اور ہائر اوکلٹیشن شروع ہو گیا، غیبت کبریٰ جس کو بولتے ہیں ہم اس دور میں۔ امام کی ولادت اسی 15 شعبان کو ہوتی ہے، اور انشاءاللہ ظہور امام بھی 15 شعبان کو ہوگا۔ تو بہرحال تو یہ 4 نائبین کا سلسلہ چلا۔ میں نے کہا تھا کہ پہلے جو 2 نائب جو گزرے ان کے ذریعے سے میں نے ایک عریضہ دیا تھا آپ کو، اور اس وقت پوری دنیا میں ماشاءاللہ وہ عریضہ گھوم رہا۔ ویری کلیئر، لیٹ می کلیئر دس، یہ عریضہ ہے گوہر یگانہ کتاب۔ میں آپ کو بتا رہا کہ یہ عریضہ میں نے نہیں لکھا، یہ عریضہ گوہر یگانہ کتاب کا ہے، اور یہ عریضہ گوہر یگانہ کتاب کے پیج نمبر 400 سے 401 تک ہے، 400 سے 401 تک یہ عریضہ ہے۔ بہت عرصے سے یہ عریضہ بٹا، دنیا کے ہر حصے میں یہ عریضہ بٹا، یو کے میں بٹا، انڈیا میں، بامبے میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، ہر جگہ بٹا یہ عریضہ، افریقہ میں بھی بٹا۔ اب مسلسل مجھے فونس، ہمارے فیس بک پہ میسیجز آ رہے یا واٹس ایپ پہ میسیجز آ رہے کہ میں نے بہت کلیئرلی ایک کلپ بھیجا ہے ہاؤ ٹو رائٹ عریضہ۔ یہ جو پہلے میں عریضہ کے بارے میں بتا دوں، اس لیے عریضہ بہت امپورٹنٹ ہے ہماری لائف میں امام سے کلوز ہونے کے لیے۔ پھر بول رہا ہوں میں، عریضہ از ویری امپورٹنٹ، ایک رول پلے کرتا ہے ہماری لائف میں ٹو گیٹ کلوز ٹو یور امام، ٹو گیٹ کلوز ٹو یور امام۔ اس لیے کہ جتنا تم لیٹرز لکھو گے اتنا تم سامنے والے کو، جب تم لیٹر دنیا میں بھی جب ای میلز کرتے ہو، اب آج کل تو لیٹرز نہیں لکھ رہے، ای میل کر، تم ڈیلی کسی کو ای میل کر رہے سلام کا، تو ایک ریلیشن شپ بلڈ ہوگی نا، ایک رشتہ بنے گا نا۔ وہ روز تمہارے لیٹر کا انتظار کرے گا، ای میل کا، ارے آج ان کا ای میل نہیں آیا، ورنہ روز آتا تھا سلام کا، خیریت کا۔ تو اسی طرح جیسا ریلیشن شپ دنیا میں بلڈ ہوتی ہے نا، اسی طرح امام سے بھی بلڈ ہوتی۔ عریضہ میں پھر بول رہا ہوں، ویری ویری امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہماری لائف میں ٹو گیٹ کلوز ٹو امام۔
کیسے؟ تو یہ عریضہ جو میں آپ کو دے رہا پیج نمبر 400 سے 401، میں نے شاید بولا اس سے پہلے لیکن ایک دفعہ ریمائنڈ کر دیں جب عریضے کی بات کر رہا ہوں، یہ کوئی چھوٹی موٹی آپ کی کوئی حاجت ہے، رزق کا تھوڑا سا مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، اس میں آپ یہ عریضہ نہیں لکھنا۔ کوئی خاص حاجت ہے، پلیز غور سے سنو، سخت ہے، خاص حاجت ہے، امپورٹنٹ حاجت ہے، لڑکی کی شادی نہیں ہوگی خدا نخواستہ، بزنس بالکل ڈاؤن ہو گیا انشاءاللہ، خدا نخواستہ ڈبس میں آ گئے، میں مثال دے رہا ہوں، خدا نخواستہ کوئی خدا نخواستہ کوئی بیمار ہوگا، سخت بیمار، بخار آیا، آپ عریضہ ضرور لکھو، بخار میں لکھو عریضہ، لیکن وہ نارمل عریضہ لکھو، ایک وائٹ پیپر لو، وائٹ پیپر لے کے جیسے جو میں نے بتایا تھا اسٹیپس کے ساتھ ہاؤ ٹو رائٹ عریضہ کا کلپ دیکھو، اس میں نارمل عریضہ لکھو، ایک وائٹ پیپر پہ لکھو، کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ لیکن یہ جو عریضہ میں دے رہا آپ کو 400 سے 401 گوہر یگانہ کتاب کا جو عریضہ دے رہا، گوہر یگانہ کتاب میں 11 عریضے ہیں مولا کے اسی طرح کے، لیکن ایک ایک حاجت کے لیے وہ، تو یہ عریضہ ضرور لکھو۔ یہ عریضہ میں نے بھی 15 دن لکھا تھا اور مولا نے امپاسبل کو پاسبل کیا۔ یہ ایکسٹرا آرڈنری عریضہ ہے، اور یہ عریضہ پہلے جو 2 نائب کا میں نے ذکر کیا تھا یہ ان کے وسیلے سے لکھتے ہیں، اس میں نیچے جو ہے ان کے نام لکھے ہوئے ایک چھوٹی سی دعا ہے، یہ دعا پڑھ کے پانی میں اچھا اب بار بار یہ سوالات آ رہے ہیں میرے پاس کہ ڈالنا کا عریضہ لکھ کے کرنا کیا؟ بابا کیا کرنا؟ یو شوڈ نو۔ ابھی تک تم نے کوئی عریضہ نہیں لکھا جو تم آپ پہلا سوال کر رہے کہ واٹ ٹو ڈو، واٹ یو مین واٹ ٹو ڈو؟ پانی میں ڈالنا، واٹر میں ڈالو، پاؤنڈ میں ڈالو، لیک میں ڈالو، ریور میں ڈالو، اوشن میں ڈالو، سی میں ڈالو، جہاں چاہے ڈالو۔ مثال کے طور پہ امریکہ میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں، اتنے بڑے بڑے آپ کو وہاں پہ بیچز ملیں گے، وہاں جا کے ڈال دو۔ کوئی گلف میں ہے وہاں پہ بھی بیچ ہے، یو کے میں وہاں پہ بھی اگر ڈال سکتے ہیں یو کے میں ڈالو، نہیں ڈال سکتے اچھا اس کے 2 آپشنز ہیں کہ عریضہ لکھ کے کرنا کیا۔ لوگ کہتے ہیں مولانا کیا قرآن میں رکھ دینا؟ ارے بابا قرآن میں رکھنا ٹھیک ہے، لیکن جو ہے عریضہ قرآن میں رکھنے کے لیے نہیں کہا گیا، عریضہ کہا گیا پانی میں ڈالو، وہاں سے پہنچتا۔ بہترین چیز پانی میں ڈالنا۔ اگر مشکل ہو رہا آپ کو پانی میں ڈالنا، آپ کی سٹی میں کوئی لیک نہیں، کوئی ویل نہیں، کوئی پاؤنڈ نہیں، کچھ نہیں، یو آر ہیلپ لیس، کہاں ڈالیں گے آپ؟ تو اگر آپ کے گھر میں، اگر تمہارا گھر میں آنگن ہے، فرنٹ یارڈ ہے یا بیک یارڈ ہے، جو بھی، اس میں کیا کرو، بیک یارڈ میں جاؤ، تھوڑا سا ڈگ کرو زمین کو، اس میں دفن کر دو۔ دوسرا آپشن دفن کرنے کا ہے، آپ اس کو دفن کر دو، دوسرا آپشن۔ اگر آپ اس میں نہیں کر سکتے، وہ بھی نہیں کر سکتے، اپنے گھر میں آپ فلیٹس میں اپارٹمنٹس میں رہتے، آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تو آپ کے گھر کے نیچے ادھر ادھر کوئی گارڈن میں جاؤ، زمین سب اللہ کی ہے، یہ یاد رکھو، پوری یہ زمین جو ہے اللہ کی زمین ہے، یہ آپ کی میں یہ نہیں پتا کسی کے گھر میں جا کے کسی کی باؤنڈری میں جا کے آپ کھول کے ڈالو اللہ کی زمین ہے، نو آئی ڈونٹ مین اٹ، یہ نہیں کرنا۔ میں یہ بول رہا کہ پوری زمین جو ہے اللہ کی زمین ہے، اگر کسی کی پرائیویٹ لینڈ ہے تو آپ نہیں جانا ہو، اس کے علاوہ بھی اتنی زمین، تو کہیں بھی اگر گھر کے پاس موقع ملتا کہیں بھی نکل، اس کو ایشو مت بناؤ، کمپلیکیٹڈ مت بناؤ۔ آپ کو عریضہ پانی میں ڈالنا ہے یا دفن کرنا۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے، زمین ہے ہی نہیں، وہ تو پاسبل ہی نہیں، آپ دور نکل جاؤ، کار میں دور نکل جاؤ، کہیں بھی زمین مل جاتی ہے آپ کو، ہائی ویز پہ مل جاتی، اس میں کیا ہے، کوئی بگ ڈیل، کوئی مسئلہ ہی نہیں آپ۔ اور یہ نہیں میں بولا کہ 6 فٹ نیچے جا کے آپ دفن کرو، میں کچھ بول گیا، 6 فٹ نیچے تو عریضہ دفن نہیں کرو، ہم کو دفن ہونا ہے، ہم کو دفن ہونا، اللہ ہم کو معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ تو فرسٹ نائٹ ان دا گریو، اللہ معاف کرے، انشاءاللہ اس کا بھی پورا جو ہے لیکچر سارے فرسٹ نائٹ ان دا گریو انشاءاللہ، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ 10 لیکچرز آئیں گے اس کے فرسٹ نائٹ ان دا گریو کے اس بار۔ تو آپ کہیں بھی جاؤ، آپ ڈگ کرو، زمین پہ دفن کر دو۔ یہ بہترین طریقہ ہے عریضہ لکھنے کا۔ لکھنے کے بعد لکھو اسی انداز سے جیسے میں نے کلپ سنو، عریضہ لکھو، عریضہ ضرور لکھو انشاءاللہ۔ آج آپ سن رہے میری بات، you will see کہ عریضہ لکھنے کے بعد آپ کا رشتہ بنتا، آپ کے حالات کیسے صحیح ہوتے، آپ کا پرابلم کیسے سالو ہوتے، آپ کے اوپر ایک نظر کرم امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کیسے ہوتی، دیکھنا، you believe me۔ تیسرے نائب حسین ابن رو، جن کے تھرو آپ 15 شعبان کا عریضہ بھیجے۔ چوتھے نائب علی ابن سمری، ان کا پیریڈ ختم ہوا 15 شعبان 329۔ اس وقت تک میرے مولا کی ایج آلموسٹ 75 ایئرس ہو گئے، مولا 75 ایئرس کے ہو گئے۔ اب یہاں پہ اب سوال ہے کہ
غیبت کبریٰ کا جب آغاز ہوا، یعنی ہائر اوکلٹیشن کا آغاز ہوا، یہ پیریڈ میں کئی ایسے کام بنے، کئی ایسے حالات بدلے. یہ پیریڈ 329 ہجری بنی عباس کے زمانے کا پیک پیریڈ ہے. امام پردے میں ہے، شیعت پوری پھیلی ہوئی ہے، نائبین، ایون نائبین کا سلسلہ ختم ہو گیا، ڈائریکٹ نائبین کا. اب ہمارے جتنے مجتہدین ہیں، جتنے ہمارے مرجع، وہ سارے نائب ہیں امام. پھر بول رہا کہ اس میں بھی آج بحث ہوتی. یہ ڈائریکٹ نائب نہیں، ڈائریکٹ اپوائنٹڈ نائب تو صرف 4 تھے. اس کے بعد یہ جو امام کا کام کرے گا، جو اس وقت ہمارا مرجع ہے، وہ ہم امام کا نائب ہے. لیکن اس سے بھی امام ملتا ہے جب امام چاہتا تو اس سے امام ملتا، ایسے امام نہیں ملتا. تو بس تو یہ پیریڈ ختم ہونے کے بعد اس پیریڈ کا جب آخری حصہ آیا، آخری حصہ، وہ میں نے آپ سے بولا تھا کہ میں سرداب کا واقعہ پڑھوں گا. سرداب مقدس، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. سرداب مقدس آخری مرتبہ، پلیز ویری امپورٹنٹ باتیں آ رہی ہیں. لاسٹ ٹائم جو لوگوں نے زمانے کے امام کو دیکھا، وہ سرداب میں دیکھا. سرداب کی امپورٹنس. کون سا سرداب؟ سامرے میں نے کہا کہ وہاں پہ سامرے میں اس وقت جو مولا کا روضہ ہے، عسکرین جس کو بولتے ہیں، جہاں پہ 10ویں امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام اور بی بی حکیمہ خاتون اور بی بی نرجس خاتون ایک ہی ذریعے کے اندر ہے. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. وہ جیسی زائر زیارت کرتا، اس کے بعد فوراً باہر نکلتا اور لیفٹ سائڈ کے اوپر فیو سٹیپس کے اوپر وہ سرداب مقدس ہے. وہ بیسمنٹ سرداب ہے نا، وہ بیسمنٹ. پرانے زمانے میں ایئر کنڈیشن سسٹم نہیں تھا. آج جب 10ویں امام اور 11ویں امام کا روضہ ہے، وہ مولا 10ویں امام کا گھر تھا. جب آپ مدینہ منورہ سے آئے تھے تو آنے کے بعد آپ اسی گھر میں رہتے تھے. آپ کی شہادت کے بعد آپ کو ان کے گھر ہی میں دفن کیا گیا. اس کے بعد 11ویں امام کی شہادت کے بعد بھی 11ویں امام کو بھی اسی جگہ دفن کیا گیا. بی بی حکیمہ خاتون کو بھی وہیں کیا گیا، بی بی نرجس خاتون کو بھی. تو یہ چاروں مزار، چاروں لحد گریوز جو ہے ایک ہی ذریعے کے اندر آج ہے. اور اسی یہ پورا امام کا گھر تھا. وہ ایریا پورا وہ جو تھا وہ امام کا گھر تھا. اور وہیں پہ یہ بیسمنٹ ہے. آج تو بیسمنٹ بہت بڑا ایکسٹینشن ہو گیا، زبردست ایکسٹینشن ہو گیا، ہزاروں آدمی آ سکتے. لیکن پرانے زمانے میں اتنا تھا، مجھے یاد ہے، یہ تو ہال کا ایکسٹینشن، بالکل ہال کا. لیکن پہلے اتنا نہیں تھا. پہلے اٹ واز ویری اسمال، ویری ویری اسمال. مولا کا وہ چھوٹا سا گھر تھا، اس کے نیچے کا یہ بیسمنٹ ہے. یہ جو بیسمنٹ ہے یہ اتنی برکت کی جگہ ہے، اتنی برکت، ایسی دعائیں جیسا روزے میں قبول ہوتی، وہاں قبول ہوتی. اس لیے کہ امام کا گھر اور امام کا بیسمنٹ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ 10ویں امام، 11ویں امام، بی بی نرجس خاتون، بی بی حکیمہ خاتون، امام زمانہ، ساری خاندان اہل بیت کے لوگ وہاں رہتے تھے سمر میں. تو آپ سوچو وہ گھر ہے، ایکچولی دیکھیں تو گھر ہے. وہ بیسمنٹ میں جا کے سوتے جو بھی کرتے تھے سمر میں. اب مولا کے گھر کے اندر ہی ہے وہ. تو اتنی جلدی دعا قبول ہوتی. اچھا وہاں پہ جب زائرین جاتے، میں اس لیے بول رہا کہ اب یہ میرا کلپ سننے کے بعد انشاءاللہ، میری یہ تقریر سننے کے بعد لوگ زیارتوں پہ بھی جائیں گے انشاءاللہ. ہم لوگ سب جائیں گے انشاءاللہ زیارتوں پہ. حالات صحیح ہوں گے انشاءاللہ جلد سے جلد. میرا دعا ہے میرے مولا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف فرزند زہرا سے کہ محرم کی بھی حفاظت کرو. دور عذاب بالکل قریب ہے. آپ سب سے میں بول رہا ہوں اپنے لیکچر میں کہ پلیز اپنے امام کو پکارو اور امام سے استغاثہ کر کے بولو کہ مولا محرم کی دور ازا کی حفاظت کرو. آپ کے دادا کا آپ کے ذکر ہے، اس لیے کہ امام دعائے ندبہ میں کہتا آئین الحسن و آئین الحسین. اسی دعا میں امام کہتا آئین طالب و بدم المقتول بکربلا. یہ میرے زمانے کے امام کے جملے ہیں کہ آئین طالب و بدم المقتول بکربلا. تو زمانے کے امام کی بارگاہ میں ہر لڑکا، لڑکی، عورت، مرد سب سے بول رہا کہ جو میری اس وقت لیکچر سن رہا، زمانے کے امام کی بارگاہ میں استغاثہ کرو. استغاثہ کر کے یہ دعا کرو کہ مولا دور ازا آپ کے جد کا ذکر اسی شان سے ایام ازا ہونا جیسے ہمیشہ ہوتے مولا. تو وہ جو بیسمنٹ ہے نا، بیسمنٹ کا ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ جو میں اب آپ کے سامنے پڑھ رہا کہ لاسٹ ٹائم لوگوں نے وہاں پہ جا کے دیکھا. اچھا اب میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ زیارت پہ جب جانا تم نا تو بیسمنٹ میں جانا تو عام طور پہ کیا ہوتا، زائرین کے جو گروپ جاتے، عام بات کر رہا کہ زائرین کے جو گروپ جاتے وہ جاتے ہیں وہاں امام کی زیارت پڑھتے، استغاثہ کرتے، 1-2 رکعت نماز پڑھے واپس آئے. وہاں کے اعمال بتا رہا اس لیے کہ سامنے جس پرسنالٹی کو آپ لیٹر بھیج رہے وہ آیت تطہیر کا مالک ہے، آیت تطہیر کے حصار میں ہے، وہ پاک اور پاکیزہ ہے. تو ان کو وہی چیز چاہیے جو پاک اور پاکیزہ ہو. تو خاک شفا سے بہتر نہیں. خاک شفا تھوڑی سی جو ہے آپ پانی میں کپ میں ڈالو، ڈال کے اس سے جو ہے ٹوتھ پک لے لو، کوئی بھی چیز لے لو، اس سے آپ لکھ سکتے. یا زعفران لے لو، زعفران سے بھی لکھ سکتے.
عریضہ جو ہے مطلب میں اپنے گروپ کو بولتا ہوں کہ وہاں پہ جو اعمال ہے وہ بتا رہا ہوں. جب نیچے جانا تو سلامتی امام زمانہ کی نماز 2 رکعت ضرور پڑھنا. اس کے بعد وہ نماز جو مسجد جمکران میں اور مسجد سہلا میں پڑھی جاتی امام سے حاجت کی نماز, ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز جو 100 مرتبہ ہم پڑھتے. اچھا اس نماز میں تھوڑا سا ایک ٹیکنیکلی لوگ جو غلطی کرتے, ایاک نعبد و ایاک نستعین تو 100 مرتبہ برابر پڑھتے, لیکن سورہ قل بھی جو ہے 7 ٹائمز پڑھنا ہے. اگر آپ مسجد جمکران میں جائیں گے تو وہاں پہ پورا نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے, 7 مرتبہ ایک علم 7 سورہ قل. اس کے بعد رکوع میں جب جاتے تو آپ سبحان ربی العظیم و بحمدہ 7 مرتبہ پڑھنا 7 ٹائم, اور دونوں سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ 7 ٹائمز پڑھنا. تو 2 رکعت یہ نماز پڑھنا, میں نماز کا بس تھوڑا سا طریقہ بتایا. یہ نماز نیچے جا کے ضرور پڑھو. اور یہی نماز میں لوگوں کو جب ہم مسجد سہلا جاتے, اور مسجد سہلا جا کر جب ہم اس مصلے پہ جاتے ہیں جو زمانے کے امام کا مصلہ ہے, نارمل جو وہاں کے گروپ سے جو وہاں پہ لوگ لے کے جاتے ہیں تو وہ صرف 2 رکعت نماز پڑھی چلے گئے امام کی, نہیں, وہ وہاں پہ بھی یہ نماز پڑھنا اس کا ایک پورا ایک واقعہ ہے. انشاءاللہ آئندہ کوئی مجلس میں, آئندہ کوئی لیکچر میں کافی والا واقعہ میں ضرور پڑھوں گا. تو سرداب مقدس میں جا کے ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز پڑھو, اور ہر آدمی بیٹھ کے عریضہ لکھے بابا. اس لیے کہ اب تو اتنا بڑا ماشاءاللہ ہیوج میسو ہو گیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ بیٹھ جائیں, بیٹھ کے 10 منٹ جائیں گے, لیکن عریضہ وہاں ضروری. عریضہ لکھ کے کہاں ڈالنا ہے؟ وہ جو چھوٹا سا روم بنا ہوا ہے جو امام زمانہ کا, جو مقام امام زمانہ ہے, یہ تو ایکسٹینشن ہے نیچے, جو مقام امام زمانہ ہے وہاں پہ جا کے آپ ڈال دو. یعنی ہم لوگ ہمیشہ ڈالتے ہیں وہاں لیٹر عریضہ. اس کے آپ کو اندازہ نہیں ہے, دیکھیے جو نہیں کرتا اس کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو مولا نے ہم کو دی ہے. اور میں نے آپ سے کہا کہ عریضہ مولا علی کے زمانے میں بھی ہے, چھٹے امام کے زمانے کے واقعات میں بھی ملے گا. عریضہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ آپ آج لکھ رہے ہیں, اس لیے کہ اتنی اویئرنیس ہمارے پاس نہیں. ہمارے تصور میں یہ ہے کہ ہمارے جو تصور میں ایک عام کمیونٹی, ہماری کمیونٹی کے عام تصور میں کیا ہے, 14 شعبان کو لکھنا ہے. وہ ایک فارمیلٹی بنی ہوئی ہے کہ وہ اس دن خط لکھنا ہے. چلو بہت اچھا یار, بہت اچھا, آئی ایم ناٹ اسٹاپنگ یو, وہ ضرور لکھو. ایٹ لیسٹ آپ 14 کو لکھ رہے تو ایک تو 11 سال میں, لیکن ریگولرلی آپ اس کو لکھ سکتے.